بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام دارالفتہ جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہے، محمد شعبان معلوم کرتے ہیں کہ اذان سے قبل درود پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے شعبان بھائی، درود شریف کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور میں اپیل کروں گا کہ تمام مسلمان روزانہ ایک تسبیح درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ لیکن جو آپ کے مسئلے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جو اذان پڑھنے کا طریقہ، اذان کے الفاظ چلے آ رہے ہیں وہی چلے آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے ان میں کسی طور پر کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، لہذا آپ اذان کو وہی اذان جو اذان ہے پورے پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، درود پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اذان کے ساتھ مستقل درود شریف کو جوڑ کر چلنا پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ محمد سہیل کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف صحیح نہ پڑھیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کے اندر اگر لحن جلی کوئی کر رہا ہے، بڑی غلطی کر رہا ہے، بڑی غلطی کا مطلب ہے الفاظ تبدیل کیے جا رہا ہے، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ الفاظ کے تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے قلب کے معنی دل ہیں عربی کے اندر، اور کلبن یہ اس کے معنی کتا ہے، تو کاف ہٹا کر کوئی کاف کا استعمال کرے گا تو معنی بالکل اپوزٹ ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے۔ اس طریقے پر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ اس طریقے پر نماز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جن لوگوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے امام صاحب سے یا قریبی حافظ قرآن سے اپنے قرآن کریم کو صحیح کرا لیں، کم از کم 4 صورتیں صحیح ہو جائیں جو اکثر طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ جسے قرآن کریم بالکل غلط ہے جس کا، اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز پھر ادا نہیں ہو پائے گی۔ محمد عمران معلوم کرتے ہیں کہ گاؤں میں 70-80 سال پرانے قبرستان ہیں جن پر لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں اور اب بھی مکان بنا رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ وہ زمین قبرستان کے لیے وقف کی گئی ہے، جن لوگوں کے مکانات اس پر بنے ہوئے ہیں ان سے بھی بات چیت کر کے وہ قبرستان خالی کرا لینا چاہیے، اور مزید بنانا تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ کسی دوسرے کی زمین میں مکان بنا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو پھر بھی قبرستان ہے۔ تو جو لوگ قبرستان میں مکان بنائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان کو خالی کر دیں، اپنے مکانات اپنی زمین کے اندر بنائیں۔ مفتی صاحب، میت کو قبر میں اتارتے وقت کیوڑا چھڑکنے اور بیری کے پتے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیوڑا چھڑکنا، بیری کے پتے قبر میں رکھنا، یہ تمام فضول چیزیں ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے پر بدعت کے اندر شمار ہوتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ محمد مستقیم مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، حجامہ لگانا کس جگہ سنت ہے اور کن تاریخوں میں سنت ہے؟ سر پہ حجامہ کرانا کیسا ہے؟ ویسے تو یہ حجامہ جو ہے یہ ایک بیماری کا علاج ہے، بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ تو جب جسے بیماری ہے اور جسم کے جس عضو پر بیماری ہے اور جس طریقے پر معالج حجامہ لگانے کو کہہ رہا ہے، آپ اس طریقے پر لگوائیے، اس میں دن، تاریخ اور مقام کسی طریقے پر طے نہیں ہے۔
البتہ 17, 19 اور 21 تاریخ کو اس میں زیادہ اچھائی لکھی ہے حجامہ لگوانے میں۔ سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ لگوایا تھا جب بکری کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو زہر آلود تھا وہ کھا لیا تھا، تو ضرورت میں آپ نے سر میں بھی حجامہ لگوایا تھا، لہذا سر پر بھی حجامہ لگوایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عامر ہریانہ سے معلوم کرتے ہیں کہ امام نے مغرب کی تیسری رکعت میں زور سے تلاوت شروع کر دی تو مقتدی امام کو لقمہ کیسے دے؟ اگر نماز ظہر یا نماز عصر میں امام صاحب نے جہراً زور سے تلاوت شروع کر دی تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ لقمہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر یاد دلانے کی کوشش کریں امام صاحب کو کہ یہ تلاوت سری ہوگی، آپ آرام سے خاموشی کے ساتھ تلاوت کریں۔ لیکن اگر پھر بھی امام نے 3 تسبیح یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر زور سے تلاوت قرآن کریم کر دی تو امام پر اس نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وہ لازم ہے، اسے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ محمد رضوان ممبئی سے معلوم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا تعویذ بنا کر جلانا کیسا ہے؟ دیکھیے رضوان بھائی، قرآن کریم کی یہ بے حرمتی کے اندر شمار ہوگا۔ جو لوگ اس کا کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط لوگ ہیں، وہ صحیح طور پر عامل ہی نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کریم کو جلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، قرآن کریم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ آپ قرآن کریم سے علاج کیجئے، قرآن کریم پڑھ کر دم کیجئے، پڑھ کر دم کروائیے پانی پر اپنے اوپر، یا تعویذ قرآن کریم کی آیت کا لکھ کر اسے اپنے گلے میں یا بازو میں رکھیے، یہ چیز الگ ہے۔ لیکن نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر جلانا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ محمد توحید کٹیسرا سے معلوم کرتے ہیں امام حسین کو یاد کر کے رونا کیسا ہے؟ امام حسین نے جو شہادت پائی ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، تو اب ان کو یاد کر کے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے جا خرافات اور بدعت کے اندر آتا ہے۔ بلکہ اب تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں تو آپ ان کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنائیے، آپ ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اخلاق و کردار ایسے بنائیے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ ان کو قرآن کریم کا یہ ثواب پہنچائیے، یہ اب ان کی خدمت ہے۔ یہ رونا جھجانا اور پورا پروگرام بنانا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ محمد ہارون بجنور سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص پر میری رقم ادھار ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب گھر کے افراد بھی رقم دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ غریب گھر ہے تو کیا میری رقم زکوٰۃ میں لگ جائے گی؟ میں نیت کر لوں زکوٰۃ کی؟ یہ آپ کے معاملات کا معاملہ ہے، جس شخص پر آپ کا ادھار ہے وہ انتقال کر چکا ہے، اب اس کی اولاد ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر وہ رقم معاف کر دیں یا صدقے کی نیت کر لیں، لیکن آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ساجد انصاری معلوم کرتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی زاہدہ کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اور زاہدہ نے بھی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، اب ان دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ساجد بھائی، ان دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ بھی اپنا سوال ہمارے واٹس ایپ پر لکھ کر یا بول کر ویڈیو بنا کر کسی بھی شکل میں بھیج دیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔